بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين، يهلك ملوكا ويستخلف آخرين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، شفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة، رحمة للعالمين بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما ابن عمه ووزيره ووزيره وخليفته وصاحب لقائه وفاتح خيبره وخندقه، إمام المتقين، قائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين، يعصوب الدين، أسد الله الغالب على كل غالب، مطلوب كل طالب، علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومقامهم أجمعين، من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله. عزاداران مظلوم کربلا اور ماتمداران شہدائے کربلا علیہ السلام، یقین جانیے یہ شب و روز کی عزاداری، یہ ماتم، یہ جلوس، یہ مجلسوں میں جانا اپنی تمام تر خستگی اور گرانی کے باوجود اس طریقے سے عزاداری کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا، یہ سب کچھ نہیں ہے مگر عشق حسین. اور عشق حسین نہ ہوتا اگر حسین
پیغمبر اسلام کے پیغمبر نواسے نا. دیکھیے میں نے پیغمبر کو دونوں معنی میں استعمال کیا ہے. اگر پیغمبر اسلام کے پیغمبر نواسے نہ ہوتے، یعنی اگر رسول اسلام کے پیغام کو پہنچانے والے نہ ہوتے تو یہ عشق ہمارا ان سے نہ ہوتا جو آج پایا جا رہا ہے. یہ مظلوم کربلا سے ہمارا عشق محبت، ان کے لیے اپنی راتوں کو قربان کر دینا، اپنے آرام کو ان کے اوپر فدا کر دینا، اپنے آپ کو اپنے وجود کو ان کے اوپر نچھاور کر دینا، یہ سب کے سب صرف اس لیے ہے کہ حسین نے اپنے آپ کو اسلام کی بقا کے لیے ختم کر دیا. زمانہ یہ کہے کہ کس لیے ہم غم حسین منا رہے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر خود ہم یہ کہیں کہ ہم کس لیے غم حسین منا رہے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک یہ جانتا ہے کہ حسین اسے کہتے ہیں جو سجدے کی حالت میں نانا کی پشت پر سوار ہے. حسین اسے کہتے ہیں کہ جو دعائے سیدہ ہے. حسین اسے کہتے ہیں کہ جو نانا کے کاندھوں پر سوار ہو کر عید میں جا رہے ہیں. حسین وہ ہیں کہ جن کے لبوں کا ان کے نانا بوسہ دے رہے ہیں. حسین وہ ہیں کہ جن کے لیے حضور منبر چھوڑ کر خود حسین کو اٹھانے چلے جا رہے ہیں. حسین وہ ہے کہ خود جبریل آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے ہیں اے نبی سجدے سے سر اٹھانا نہیں، اس لیے کہ حسین پشت پر. حیدری علی اور عجیب بات ہے کہ جبریل نے صرف یہ کہا نبی سجدے میں رہیے گا، اس لیے کہ آپ کا نواسہ آپ کی پشت پر سوار ہے. کب تک سوار رہے گا؟ کب اتر کر جانے والا ہے؟ یہ جبریل نے بتایا نہیں تھا کہ 10 بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، 4 بار پڑھیں گے، 70 بار پڑھیں گے. کچھ نہیں بتایا تھا، کچھ بھی نہیں بتایا تھا. صرف یہ کہا کہ دیکھیے سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا، اس لیے کہ پشت پر وہ حسین ہے کہ جو سجدے کی بقا کے لیے اپنے سر کو جب سجدے میں کربلا کی خاک پر رکھے گا تو قیامت تک تیرا یہ سجدہ باقی رہے گا. حسین سجدہ آخری کر کے اپنے وجود کو ختم کر دے گا، لیکن تیرے اللہ کے سجدے کو قیامت تک کے لیے باقی. اور پھر جبریل سے کہوں گا یا جبریل امین آئے، نبی کو بتا تو دیے کہ یہ حسین پشت پر ہے، سجدے ہی میں رہیے گا، دے لیجیے گا. لیکن یہ کون بتائے گا کہ جبریل کون بتائے گا کہ اب حسین پشت پر ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ نبی تو عبادت میں ہے نا، انہیں کیا خبر کہ کب تک ہمیں پڑھنا ہے. حکم یہ ہو گیا ہے کہ حسین کب اتریں گے، جب تک اتریں گے نہیں، جب تک سجدے سے سر اٹھانا نہیں ہے. تو جبریل یہ آواز دیں گے، یہ بتانا ہمارا کام تھا. ذکر الہی حسین کے پشت پر رہتے ہوئے نبی کب تک کریں گے؟ یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے. اور اب جبریل چلے گئے، نبی سجدے میں رہے. 1 مرتبہ سبحان اللہ، 2 مرتبہ سبحان اللہ، 3 مرتبہ سبحان اللہ، 4 مرتبہ سبحان اللہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ، 8 مرتبہ، 9 مرتبہ، 10 مرتبہ ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ جانے نبی کسے کہہ رہے تھے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نبی
بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جبریل کہہ کر گئے جب تک نبی تیری پشت پر حسین بیٹھے ہیں خبردار کچھ اور نہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا۔ 10 بار خط ہوا، ابھی حسین نہیں اترے۔ پیچھے جماعت میں جتنے بھی تھے ذرا سا سر اٹھایا پھر نیچے رکھ دیا کہ ابھی حسین اترے نہیں ہیں، جب تک یہ اتریں گے نہیں، جب تک نبی اٹھیں گے نہیں۔ 10 کے بعد 20 کا مرحلہ آیا، اٹھایا سر، دیکھا وہی صحیح ہے، پھر بھی یہی ہوا۔ پھر میں کہوں گا جبریل بتا دیجئے یہ نماز کب تک جاری رہے گی؟ کہا جبریل نے تمہیں نہیں معلوم، آج تو میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نماز رہے گی، مسلمان 7 بار حسین کی زیارت کریں گے۔ نماز ایک رہے گی، سجدہ ایک رہے گا، حسین کی زیارت 7 بار ہوگی۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کا حبیب جو معراج کا مالک ہے، صاحب معراج، اس صاحب معراج کی معراج آج اس میں ہے کہ حبیب سجدے میں ہو، سجدے میں، اور زبان پر ذکر اللہ کا ہو، ذہن میں تصور حسین کا۔ سلوات پڑھیے محمد والا۔ تو یہ ذکر حسین ہے، اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آخر کیسے اب تک باقی ہے۔ 1400 صدیاں بیت گئی ہیں، 1400 سال بیت گئے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آج اگر ہم مسائل پڑھتے ہیں یا فضائل پڑھتے ہیں یا کربلا کی داستان کو لوگوں کے درمیان بتاتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ جیسے یہ کل ہی کا واقعہ ہو، کل ہی کا واقعہ ہو۔ یہ وہ کون سی شے ہے کہ جس نے حسین کی یاد کو یہاں تک پہنچا دیا کہ 1400 سال بیت گئے، لیکن اب تک جب حسین کا ذکر کیا جائے گا تب کربلا تازی نظر آئے گی۔ یہ حسین کا وہ خلوص ہے، راز ہے کہ جس بنیاد پر حسین نے آخری سجدے کو انجام دیا، اور یہ خلوص کے ساتھ سجدہ انجام دینے کے بعد حسین نے کائنات کے اپنے ہر محب سے یہ کہا کہ دیکھو سجدہ مت چھوڑنا، سر و تن میں جدائی ہو جائے تو ہو جائے۔ سب آتے ایک سلوات کا اور سہارا دیجیے۔ تو کربلا کا تذکرہ، حسین کا ذکر، حسین کی یاد، حسین کے گھر والوں کی یاد، حسین کے چاہنے والوں کی یاد، حسین کے اصحاب کی یاد، یہ یاد وہ یاد ہے۔ یہ آپ یقین جانیے بہت سے اصحاب، بہت سے نبیوں کے بھی رہے ہیں، بہت سے 2 امام کے کم سے کم اصحاب رہے ہیں، لیکن کمال ہے کہ جتنا ذکر حسین کے اصحاب کا کیا جاتا ہے اتنا ذکر کسی اور کا نہیں کیا جاتا۔ ہر جنگ میں نبی کریم کی جنگ میں بھی بہت سے اصحاب شہید ہوئے، لیکن جتنا ذکر کربلا میں موجود اصحاب حسین کا کیا جاتا ہے اتنا ذکر کسی اور کا نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی کے ساتھ جنگ میں رہنے والوں کا حالت یہ تھا کہ وہ بس اس تلاش میں رہتے تھے کہ کب موقع ملے کب فرار کر جائیں، کب موقع ملے کب فرار کر جائیں۔ مولا علی کے ساتھ جو لوگ جنگ میں تھے ان کا بھی یہ یشن تھا کہ کب موقع ملے کب فرار کر جائیں، نہیں بلکہ کتنے فرار کر گئے، یہ نہیں کہ کتنے فرار کر گئے، اور اگر وہ فرار نہ کرتے تو خوارج کا وجود زمانے میں نہ ہوتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مولا علی کے بھی اصحاب فرار کیے اور خوارج وجود میں آئے۔ مولا امام حسن کے زمانے میں بھی مولا بھیجتے تھے ایک ٹولی
اور دوسری ٹولی کا جب تک انتظام کرتے تھے کہ دوسری ٹولی پہنچتی نہیں تھی کہ پہلی والی ٹولی فرار ہو جاتی ہے۔ پوری تاریخ گواہ ہے، گواہی دیں گے مولانا، اور میں خود تو شاہد رہی ہوں، کتابیں بھی شاہد اس بات کی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ جی تو یہ کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے، کیا وجہ ہے کہ آج تک حسین کے اصحاب کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ہم ایسے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے اپنے کسی رشتہ دار کا ذکر کر رہے ہوں، کیسے اپنے کسی عزیز کا ذکر کر رہے ہوں۔ اور آپ یقین جانیے، قسم کھا کے میں اس منبر پہ کہہ رہا ہوں کہ اصحاب حسین کے مصائب کو جب پڑھا جاتا ہے تو جس طریقے سے ہم گریہ کرتے ہیں، اپنا سگا مر جاتا ہے، وہ اس طرح سے گریہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اصحاب حسین کے اندر قرار پایا جا رہا تھا، استقرار پایا جا رہا تھا، استحکام پایا جا رہا تھا، وہ عزم اور وہ ارادہ پایا جا رہا تھا کہ جس ارادے نے حسین سے اصحاب حسین کو جدا یا اصحاب حسین کبھی حسین سے جدا نہ ہوئے۔ عاشور کی شب ہے، مسائل جب آئے گا عاشور کی شب کا پڑھوں گا تو انشاءاللہ پڑھوں گا کہ عاشور کی شب ہے، مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیعت اٹھائے دے رہا ہوں، تم سے کوئی قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا، اور تم چلے جاؤ اس لیے کہ میری جان کا خطرہ ہے۔ لیکن یہ نہیں ہٹ رہے ہیں، کہا یوں شاید شرم آ رہی ہو تو دیکھو میں چراغ کھل کر دے رہا ہوں، اس کے بعد تم لوگ چلے جاؤ۔ لیکن عجیب منظر تھا، مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیسا حسینی ہونا چاہیے۔ یہ کیا کہ ہماری مجلسیہ ہے، ان کی مجلسیہ ہے، یہ جب تک رہے گا جب تک حسین کا غم نہیں منایا جائے گا۔ مجلس صرف حسین کی ہے، اور اگر مجلس صرف حسین کی ہے تو مجلس کوئی بھی ہوگی سب سیدہ کی۔ مجلس کا انتظام کوئی بھی کرے تو بی بی زہرا کا احسان سمجھیے کہ جنہوں نے اپنی دعاؤں کے ذریعے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم حسین کے لیے فرش ادا بچھا کر اداکاروں کے لیے تبرک کا انتظام کر سکے۔ حقیقت یہی ہے۔ تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ چراغ کھل کر دیا گیا، اور جب چراغ کو کھل کر دیا گیا تو ایک مرتبہ حسین نے دوبارہ چراغ روشن کیا۔ مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، سن لیجیے۔ فضل کیوں امام حسین نے کہا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ امام حسن کو ملے، کیسے کہہ دیا؟ اسے مذاق نہیں ہے۔ فرش ادا پر آنا اور فرش ادا پر بیٹھنا یہ مذاق نہ سمجھیے گا، یہ وہ توفیق ہے کہ جو ذرا سی ہمیں امام حسین کا غم منانے سے لگی۔ مذاق نہ سمجھیے گا، یہ فرش ادا پر بیٹھنے کی توفیق ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی، اس لیے کہ لاکھ نبی کشتی تیار کر دے، نبی لاکھ کشتی تیار کر دے، اگر خدا کو ڈبانا ہے تو بیٹا ہی کیوں نہ ہو، لاکھ پہاڑوں پر چڑھ جائے، بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ نبی نے کشتی بنائی، اس پر سوار نہیں ہوا۔ اگر اللہ کی توفیق نہ ہوگی تو لاکھوں کشتی پر سوار اگر نہ ہوئے تو بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بی بی ہی کیوں نہ ہو، گھر کا ہوا گھر کو جائے گا، ہوا نکل جائے گی۔ اور اگر فرش اعلیٰ امام حسین بچھ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے توفیق نہیں ہے تو اب وہ فرش پر آ نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ جو یہاں آئے گا وہ نجات پائے گا۔ صلوات پڑھیے۔ کیا منظر دیکھا، کیا منظر
منظر یہ دیکھا کہ جتنے اصحاب حسین تھے سب نے اپنی اپنی تلواروں کو اپنے اپنے حلقوم پر رکھ دیا اور کہا مولا جلدی سے کہیے کہ نہیں تمہیں رہنا ہے، آپ ہمارے جانے کے لیے نہیں گئے تب جا کر یہ تلوار ہٹے گی، ورنہ اگر آپ نے جانے کے لیے کہہ دیا تو ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر دیں گے، لیکن آپ کی نصرت سے کرتے ہیں۔ یہ وجہ ہے، میں نے اس کے پہلے بھی مجلسوں میں اشارہ کیا کہ کربلا کے شہیدوں کے شہادت کے اندر جو سبق پایا جاتا ہے، آپ دیکھیے جہاں دو بھائی رہے ہوں وہاں کبھی بھی ایک بھائی لڑنے کے لیے نہیں گیا، دونوں بھائی ساتھ لے گئے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ اس لیے ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ تصور کریں کہ وہ پہلے گیا لہذا وہ اچھا ہے، لہذا اور محمد جب گئے تو ایک ساتھ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو دونوں بھائیوں کو ایک ہونا پڑے گا۔ جب تک ہم دو بھائی ایک نہیں ہوں گے جب تک دشمن ہمارے اوپر غالب رہے گا، لیکن جب کربلا والوں کی طرح دو بھائی ایک بن جائیں گے تو ہم دشمن پر غلبہ کر جائیں گے۔ جی یہ کربلا والوں کا ذکر ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جو موضوع سخن تھا، وہ علم، وہ صاحبان علم، وہ اللہ کا علم کہ جو قرآن کے اندر ہے، اسی قرآن والے علم کو اللہ نے یا تو ایمان کے اندر چھپا دیا ہے، محضور کر دیا ہے، یا قرآن کے اندر جمع کر دیا ہے۔ تو یہ بتائیے ایک چیز، قرآن مجید آج ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کی آیت آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ آئی ہے۔ اچھا، میں نے اس کے پہلے کی مجلس میں کہا تھا کہ یہ جو اِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ ہے یہ چونکہ قلب پیغمبر کے اندر پایا جاتا ہے، لہذا قلب پیغمبر کو جبریل جیسا انسان، جبریل جیسا فرشتہ بھی اگر دھلنا چاہے تو دھل نہیں سکتا۔ کیوں بھائی؟ میں دھل نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ قرآن ہے کہ جس نے اسے مان لیا اس نے اچھے کی دھلائی کر دی، ہے نا؟ تو یہ قرآن کے اندر جبریل خود جو ہے مولا سرکار کائنات حضرت ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اندر یہ محفوظ ہے۔ اچھا، اگر بظاہر نہیں ہے بظاہر نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کوئی اور قلب ہونا چاہیے یا نہیں؟ کوئی اور قلب ہونا چاہیے کہ جو محمد ہی کی طرح ہو، جس کا خون محمد کا خون ہو، جس کا گوشت محمد کا گوشت ہو، جس کی ہڈی محمد کی ہڈی ہو، جس کا گوشت محمد کا گوشت ہو، جو محمد سے ہو محمد اس سے ہو، جن کے محمد اور محمد ان کے ہو، ہے نہیں؟ تو کوئی ایسا ہونا چاہیے، بتائیے وہ کوئی ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو قرآن کی حفاظت کیسے ہو؟ قرآن آج تک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کوئی ہے کہ جس کے سینے میں قرآن آج بھی محفوظ ہے، کوئی ہے کہ جس کے سینے میں قرآن آج بھی محفوظ ہے۔ آئیے حدیث قصہ کے ایک جملے کو ہم پڑھتے ہیں۔ حدیث قصہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے چادر کے اندر جو سب کو جمع کر دیا تو ایک مرتبہ آواز دیتے اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لہمہم لہمی دمہم دمی، ہے نا؟ لہمہم لہمی دمہم دمی انا حرب لمن حاربہم و سلم لمن سالبہم
وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فجعل صلواتك وبرادك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعظم عنهم الرشد وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. کہا لحمهم لحمی دمهم دمی، لیکن جب کہا انہم منی وانا منہم، وہاں کہا کہ یہ اہل بیت جو یہ چادر کے اندر ہے، آخر میں کہا کہ یہ مجھ سے ہے میں ان سے ہوں. اور تقاضا بھی یہی ہوتا ہے، جو بڑا ہو وہ یہ کہے کہ یہ چھوٹا مجھ سے ہے، پھر یہ کہے کہ میں اس سے ہوں. لیکن پہلے جب نبی نے کہا لحمهم لحمی، لحمهم، غور کریے گا جناب جس بات کی جو اشارہ کرنا چاہتا ہوں بڑا لطیف اشارہ ہے کہ لحمهم لحمی ودمهم دمی، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. آپ خون اور گوشت کو الگ کر دیجیے، خون اور گوشت کو الگ کر دیجیے. نہیں سمجھے بات تھوڑا سا اور دیکھیے. یہ اگر کہتے نبی بڑے تھے نا، نبی کے گوشت سے یہ تھے نا، نہ کہ ان کے گوشت سے. نبی کے خون سے یہ تھے نہ کہ ان کے خون سے نبی. تو آئیے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت کہہ رہے ہیں نا. تو مسئلہ سمجھ میں کیسے آئے گا کہ نبی یہ کیوں بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت. تو ذرا سا سمجھیے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے. خون کو اور گوشت کو ہٹا دیجیے. ان کے ہمارے ہیں، ان کے ہمارے ہیں، نہیں سمجھتے نا. ان کے ہمارے ہیں، یہ نہیں کہا کہ ہمارے پہنچ رہے نا، یہ نہیں کہا کہ ہمارے ان کے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے ان کے ہمارے ہیں. نبی یہی بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے بہت سے ایسے ہوں گے جو ان کے نہیں ہوں گے، لیکن ان کا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ہمارا نہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک بات دیکھیے، موضوع تو میں پڑھنے والا تھا کچھ اور طے بھی ہوا تھا کہ آج کچھ حساب کتاب کی بات ہو جائے گی، لیکن اب یہ آگے آئے کہ ایک مرتبہ چھٹے امام علیہ السلام کا دور تھا اور امام کا ایک شاگرد بہت ہی مشہور و معروف تھا. امام نے انہیں دیکھا، دیکھنے کے بعد جو ہے وہ بلایا، مطلب کہ فلاں چلو ادھر چلے آؤ. اور وہ دوڑتے دوڑتے آئے، دوڑتے دوڑتے جب آئے تو امام کے ہاتھ میں عصائے نبی تھا، نبی کا عصا تھا. اور یہ نبی کا عصا وہی والا عصا تھا جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، ہے نا. وہ امام کے ہاتھ میں وہ عصا دیکھا. عصا جانتے ہیں نا، ڈنڈا لکڑی کا. ایک زمانے میں یہ ڈنڈا جو ہے عجیب و غریب حالت اختیار کر گیا تھا، اشتہار بن گیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ یہی اجدہے میں ڈنڈے کو بدل کر اللہ نے یہ بتایا کہ جہاں پر نگلنے کے لیے تیار ہو لوگ تو وہاں پر خود نگلنے والا بن جائیے. نگلنے والا بنے، یعنی ہر جگہ ظلم نہ سہیے. ظلم سہنا بھی جو ہے وہ غلط ہے. ظلم نہ کریے اور نہ سہیے. اس لیے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر میں اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی، اتنی ہی زیادہ خون دینا پڑے گا. یہ امام حسین کا فرمان ہے، سبھی جانتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہ میں نے اپنے پاس سے ہی کہہ دیا، حقیقت ہے. تو بات یہ تھی کہ اب امام حسن لیے ہوئے تھے، وہ شخص دیکھا وہاں، ارے استاد جی آ رہے ہیں، اچھا جلدی سے بھاگتا ہوا پہنچا استاد کے پاس. دیکھا ہوگا آپ نے نا استاد کے پاس. اب استاد کے پاس پہنچنے کے بعد جلدی سے وہ کچھ نہیں، بس وہ وہی عصا کی مٹھیاں چننے لگا. وہ شخص عصا کی مٹھیاں چننے لگا.
तो इमाम ने कहा ये क्या हो गया है? यार कमाल है, अरे हुजूर का आसा है, हुजूर से इसकी निस्बत है, हुजूर का आसा है, अगर हम न चूमेंगे न बोसा देंगे तो हुजूर की बेहुरमती हो जाएगी। एक मर्तबा ज़हरा के लाल ने अजीब व गरीब अंदाज में अपनी आस्तीनों को ऊपर किया, कहा ये तो हुजूर का आसा है जो लकड़ी का है, ये इस हाथ को देख, इसका खून भी हुजूर का खून है, इसका गोश्त भी हुजूर का गोश्त है, इसकी हड्डी भी हुजूर की हड्डी है, अरे इसे चूम ना के उसे चूम, सलवात पढ़िए जी। ये तो समझ समझ का फेर है कि इंसान किसे क्या समझ ले। नबी ने तो जगह जगह पर बता दिया है। अच्छा जब नबी ने, क्योंकि नबी के खून था, नबी की हड्डी थी, हाँ नबी के गोश्त था, यानी चमड़ा था, सब था, तो नबी ने कह दिया भैया जो कुछ है हमारा कुल नहीं। लेकिन वो अल्लाह मियाँ के तो बात अलग है कि जो कहते हैं कि अल्लाह मियाँ का पैर है जहन्नम में जाएगा, हम तो इसे बताए नहीं तो अपने लिए उनका बात सीधी है कि अल्लाह मियाँ के लिए पैर वैर नहीं है, ये बात पर तो ना अल्लाह मियाँ की हड्डी है, ना अल्लाह मियाँ के गोश्त है, ना अल्लाह मियाँ के खून है, ना अलग भाई अल्लाह मियाँ के खून नहीं, अल्लाह मियाँ तो बस एक नूर है। वो बात और है कि अपने नूर को समझाने के लिए कुछ खून वाले को दुनिया में भेज दिया ताकि उसके इल्म का जलवा दुनिया वालों के सामने रहे, दुनिया वालों के सामने रहे। अब अल्लाह ने क्या करें, हदीस किसा में जब ये सब जमा हो गए, किसा के अंदर चादर के अंदर बीबी फातिमा की, तो हुजूर ने तो सब कुछ तौबा दे दिया, इतना लंबा कसीदा पढ़ दिया कि इनका खून मेरा खून, इनकी जान मेरी जान, ये मुझसे मैं इनसे, इनकी हड्डी मेरी हड्डी, जो मैं उससे लड़ूंगा जो इनसे लड़ेगा, हर में हार है ना, मैं उससे लड़ूंगा जो इनसे पूछ रहे मैं उनसे पूछ लूंगा। ये तमाम चीजें कहने के बाद अल्लाह ने कहा क्या बताऊं, मैं लड़ाई झगड़े वाला आदमी तो हूं नहीं, ना तो किसी की ताकत है कि मेरे पास सामने आए, मैं तो कादिर कुदरत हूं, मेरी ताकत के आगे लाख अमरीका जैसा इंसान आ जाए, अगर कुव्वत सुपर पावर बनता रहे, लेकिन मैं हमेशा मस्जिद के मीनारों से आजान में ये कहूंगा कि ये सुपर पावर कोई नहीं है, सिर्फ एक है, अल्लाह अकबर। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद मुकाबले में तो कोई आने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि मसला ये है कि मैं दूं क्या, मेरे तो खून नहीं है कि मैं निस्बत दे दूं, मेरे तो हड्डी नहीं है कि मैं निस्बत दे दूं, मेरे तो गोश्त नहीं है कि मैं निस्बत दे दूं, तो आखिर दूं क्या? अच्छा नबी घबराओ मत, अगर मैंने अहले बैत के हवाले ऐसी चीज ना कर दी, ऐसा कसीदा ना पढ़ दिया कि जमाना ये सोचेगा कि अरे अगर ये ना होते तो हम होते ही नहीं, ये ना होते तो हम होते ही नहीं। लिहाजा खुदा ने कहा इन्नी मा खलक़तु तमाम मबनियतु वला मदियतु वला कमल मुरिया वला शमसन मुरिया वला फलकन यजरी वला फुलकन यजरी इल्ला फी मोहब्बत हाउलाइल खमसतिल लदीना हुम तहतल किसा। ए नबी तुम्हारे गोश्त ये है, तुम्हारे खून ये है, लेकिन तुम ये जान लो जमीन मेरी है, चांद मेरा है, सितारे मेरे हैं, आसमान मेरा है, जमीन मेरी है, दरिया मेरी है, कश्तियां मेरे ऊपर से चलती हैं, ये जो कुछ है ना, अगर ये ना होते तो मैं पैदा न करता। अगर ये ना होते तो मैं पैदा ना करता। देखिए आज जो मैंने तय किया था उससे बिल्कुल हट के मैं तकलीफ कर रहा हूँ, इसलिए कि मौजू ही कुछ ऐसा आ गया। और इंशाल्लाह कल की मजलिस में मौलाना माफ करिएगा, वो इंशाल्लाह हिसाब वाला किताब वाला मैं आज आपको नुक्ता एक दे दूं ताकि आप लोग जल्दी आइएगा। मैं कल बहुत जबरदस्त वाक़या बताने वाला हूँ इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बादशाह वक्त ने कुछ सवाल किया, कुछ क्या बल्कि एक सवाल किया,
وہ بس اتنا تھا کہ مت دنیا مت دینو ایھا العرب، اے عربی انسان تم ہمیں بتاؤ کہ دین کیا ہے. اس سے سوال کیا تھا؟ وہ جو علی کا پوتا ہے، وہ جو باب شہر علم کا پوتا ہے، وہ جو شہر علم کا نواسا ہے، وہ کہ جو ایک پلک جھپکنے میں مدینے سے خیبر پہنچ جائے، اس کا پوتا ہے. اس سے اور یہی نہیں بلکہ عجیب و غریب حساب ہے کیسے وہ لوگ تھے. ارے چلے جاتے کہیں اور نہ جاتے، صرف اگر دین سمجھنا تھا تو خواجہ کے پاس چلے جاتے، خواجہ سمجھا دیتے. شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دیپنا ہست حسین، سردار ندار دست در دست یری حقا کے بنائے لا الہ حسین. اگر اجمیری خواجہ کے سامنے یہ سوال اس بادشاہ نے کیا ہوتا تو خواجہ بڑے آرام سے جواب دے دیتے اشعار کے ذریعے سے. لیکن یہ نبی کا نواسا تھا، صاحب منبر سرونی کا پوتا تھا، خطیب نہج البلاغہ کا لال تھا. اس نے یوں جواب نہ دیا، بڑے پیارے انداز میں جواب دیا. ایسا جواب دیا کہ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے تو تم سے پوچھا تھا کہ دین کیا ہے، تم حساب ہمیں سکھانے لگا، تم ریاضیات ہمیں بتانے لگا، تم مجھے بیت کی تعلیم دینے لگا، تم مجھے گणित سمجھانے لگا. صلوات پڑھیے محمد والے. یہاں تک میں نے اشارہ اس لیے کیا ہے کہ آپ لوگ کل جلدی آئیے گا تاکہ اس پورے واقعے کو سنیے. بڑا مزیدار ہے یہ واقعہ. جب اس نے پوچھا تو کیا ہوا، جواب کیا ہوا، جب جواب دے دیے تو اس نے کیا کیا، پھر اس کے بعد امام نے اس سے کیا کہا، پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا. یہ تمام چیزیں ہیں جو انشاءاللہ کل آپ کو بتائی جائیں گی. اور آپ لوگ ضرور اور جلدی آئیے گا، کتنی دیر نہ کریے گا. آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ فرض کریے کسی ڈیوٹی پر گئے ہیں، کسی جگہ ڈیوٹی پر گئے ہیں، ٹھیک ہے، کسی بھی ڈیوٹی شہر سے باہر گئے، اپنے گھر سے باہر رہ گئے ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں حجرے میں آپ کی ماں بیٹھی ہوئی آپ کا انتظار کر رہی ہے، تو کیا آپ دیر کریں؟ سوال اپنے دل سے پوچھیے. ارے جو مجلس میں آئے ہیں ان سے بھی کہہ رہا ہوں، جو نہیں آئے ان سے بھی کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری ماں حجرے میں بیٹھی ہوئی ہمارے آنے کا انتظار کر رہی ہے تاکہ ہمیں کچھ دے یا ہمیں کچھ سمجھائے یا ہمیں کچھ بتائے یا کچھ نہ کرے، صرف ہمارا انتظار کر رہی ہو کہ بھیا آئے، تو ایسے میں کہ ہم دیر کریں گے نا؟ نہیں کریں گے نا؟ نہیں کریں گے تو بس اب آئیے فرش ادا کی اہمیت کو ہم بتائیں. انشاءاللہ آپ حضرات فرش ادا جب اعلان ہو جائے گا کہ مجلس شروع ہو رہی ہے تو اس کے بعد تاخیر نہ کریے گا. یہاں ایک ایسی ماں آتی ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی. آپ جانتے ہیں ہم اور آپ ذرا سوچیں کہ کمر میں درد اگر ہو جائے تو بیٹھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے نا؟ کمر میں درد اگر ہو جائے تو بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہماری ماں پہلو شکستہ ہے، کمر میں درد ہے، تو آپ یقین جانیے آپ سارا کام چھوڑ دیں گے، حتیٰ منہ بھی نہیں دھلیں گے، باہر سے آتے ہی فوراً پہنچیں گے ماں کے پاس. تو اب آئیے، یہاں پر ایک ماں ہے جو بقیہ سے نکل کر اپنے لال حسین کے ساتھ ساتھ آئی ہے، اور وہ اب جہاں بھی فرش ادا پہ جاتی ہے نا تو وہ فرش ادا کے پچھلے ہی آ کر بیٹھ جاتی ہے. اب میرے لال پہ رونے والے آئیں گے، اب میرے لال کا ماتم کرنے والے آئیں گے. اے زینب چلو چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے کوئی خاتون وہاں آ جائے جو سکینہ پر گریہ کرنا چاہے. اے زینب چلو، اے سکینہ تم بھی چلو، تم
तुम्हें तो शिविर में रोने नहीं दिया, जब बाबा के लिए रोती थी तो तुम्हें तालियाने लगाए जाते थे कि सकीना चलो, अब तो चलो, कि आज तुम्हारे बाबा पर रोने वाले इतने। और यही नहीं, शायद नहीं बल्कि यकीनी बात है कि फातिमा ज़हरा अपने बड़े लाल हसन की बेवा उम्मे फरवा से भी ये कहती होगी, ये उम्मे फरवा फर्श आदा बिछ चुका है, चलो चलते हैं, आज देखो तुम्हें दिलासा देने वाली बीवियां आ रही है। और बेवा को दिलासा दे रहा है। हमारे अगर कोई बेवा हो जाती है तो रस्म ये है कि औरतें जाती है, जाने के बाद दिलासा देती है। और अगर उस बेवा का कोई बच्चा हो जो उसकी उम्मीद हो वो चला जाए तो बीवियां ये सोचती है, हर बीवी ये सोचती है कि कितनी जल्दी हम चले जाए, इसलिए कि वो बेवा है, ये यतीम है बना। ये यतीम है कि दुनिया से गया है। हाँ बेटिया, आज उसमें लगा करेगा थामो। हमारा जवान अगर चला जाता है दुनिया से तो कोई दम हो या ना हो, इतना रोते हैं कि माए खामोश हो जाती है। आए उम्मे फरवा के दिल से पूछिए, काजी बोला जाना आएगा, काजी के टुकड़े आए। कासिम के टुकड़े आए और इस अंदाज में आए हैं कासिम के टुकड़े कि कासिम, अरे ये काम नहीं कर रही। जज़ाकुल्लाह खैरन लगा। हाँ बाबा, जब तक ये अज़ान हो रही है, जब तक ये मैं इसी कासिम के मसाइल की तौहीद को शुरू करूँगा। हाँ देखिए, ये कासिम कौन है? ये कासिम वो कासिम है कि जिनके बाप की शहादत उस वक्त हुई जब आप भी बच्चे थे, है ना? बच्चे थे, अगर बच्चे थे, सिर्फ बाप को थोड़ा, मैं एक जुमला कहूँ, बाप को दुनिया से जाते वक्त देख लिया था, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये कासिम कौन से बच्चे हैं जिन्होंने अपने बाबा को दुनिया से जाते हुए देखा, ऐसी हालत में देखा है? बयान करूं, कलेजा उनको आ जाएगा। कासिम ने अपने बाबा को यूं मरते हुए नहीं देखा है, बल्कि ये देखा कि मेरे बाबा के कलेजे के टुकड़े कष्ट में गिर रहे हैं। मेरे बाबा के कलेजे के टुकड़े कष्ट में गिर रहे हैं। और ऐसे ही नहीं, अगर यही पर एक दफा हो जाती तो शायद सब्र किया जा सकता था। कासिम की मजबूरियत को सोचिए, पहले तो बाप के कलेजे के टुकड़े देखा, फिर देखा कि जनाजा घर से जा रहा है, चचा लेकर जा रहे हैं, चचा माफ लेकर जा रहे हैं, और उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं तो बाबा का जनाजा वापस आया हुआ है। बाबा का जनाजा वापस आया हुआ है। इतना देर के लिए सोचिए कि क्या कभी ऐसा हो सकता है करीब से करीब इंसान कौन ना हो, अगर जनाजा उसका घर से चला जाता है ना तो कभी वापस नहीं आता। लेकिन ये ज़हरा का पहला फर्जंद बड़ा लाल सिद्ध पैगंबर कितना गरीब था कि घर से जनाजा निकला तो जरूर, लेकिन घर से निकलने के बाद दफन न किया जाने दिया गया, बल्कि घर वापस आया। अच्छा, घर वापस आ जाता तब भी सब्र कर लेती ये बेवा, सब्र कर लेते कासिम, सब्र कर लेते हुसैन नहीं बल्कि ज़ैनब सब्र कर लेती, ज़ैनब सब्र कर लेती। अगर जनाजा खाली वापस आया होता, अरे जनाजा जब वापस आ रहा है ना तो इस हालत में आ रहा है कि जनाजे पर तीर बरस है। हाँ दादारो, हुसैन आए, ज़ैनब ने कहा भैया, अरे ऐसे तो कैसी गरीब का भी जनाजा वापस ना आया जैसे मेरे भैया का जनाजा वापस आया है। हुसैन कहते हैं, ए बहन ज़ैनब, ये बात की बात है, हम बाद में बात करेंगे।
زینب کہتی ہے بس اتنا بتا بھیا کہ کیا میرا عباس نہیں تھا؟ میرا عباس نہیں تھا۔ حسین پھر کہتے ہیں پہلے زینب یہ بات کی بات ہے، پہلے ام فرما کو بلاؤ، ہم سب ساتھ میں مل کر پہلے ابائی کی جنازے سے تینوں کو نکالتے ہیں۔ قاسم کی مجبوری سنیے، قاسم کے دل و دماغ کو دیکھیے، قاسم کے بچپنے کو دیکھیے، تصور کریے باپ کا جنازہ ہے، دیکھیے رہے ہیں قاسم کہ ماں جنازے سے تین نکال رہی ہے، پھوپھی جنازے سے تین نکال رہی ہے، ارے چچا جنازے سے تین نکال رہا ہے۔ بچوں کی عادت یہی ہے، بچے کی عادت یہی ہے کہ جب بڑوں کو کوئی کام کرتے دیکھتے ہیں تو خود بھی کرتے رہتے ہیں۔ ارے قاسم نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ قاسم نے بھی چاہا کہ باپ کے جنازے کو تین اسی طرح نکالے جیسے ماں نکال رہی ہے۔ حسین نے دیکھا، ارے قاسم کو کلنگے میں لگا لیا، اے میرے نام تیرا چچا کافی ہے، اے میرے نام تیرا چچا کافی ہے۔ ہار والا خواتین سے میں کہوں گا آج دل بھر کے جناب فضا کو پرسا دیجیے، جناب فضا کو پرسا دیجیے۔ میں ایک بات بتاؤں، یوں تو کربلا میں بہت سے شہید ایسے ہیں کہ جن کے جنازے کو زندگی میں پامال کیا گیا ہے، اگر تاریخ اس میں خاموش ہے اس کی وجہ یہ ہے، تاریخ کے خاموش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سارے کے سارے جو اور جنازے پامال ہوئے زندگی میں وہ دل باپ کے نہیں تھے، لیکن آج وہ پرواہ کر رہا ارے ندیم ارکان باپ بنا تھا۔ ہاں والا تھا۔ اب لیجیے تاریخ آگے بڑھتی ہے، یہ لال کہ جو امید ہے فرما کی جب سب سے سایہ مالی کا اٹھ جاتا ہے تو پھر بیٹا ہوتا ہے، اولاد ہوتی ہے جو بیوہ کی بھارت ہوتی ہے۔ بیوہ نے قاسم کو پالنا شروع کیا، ہر سال ایک کپڑے بنا رہی ہے، ہمیشہ کپڑے نئے نئے پہنا رہی ہے، کبھی حسن کے رنگ کا کپڑا پہنا رہی ہے، کبھی حسین کے رنگ کا کپڑا پہنا رہی ہے۔ فرما آج یہ کیا وجہ ہے؟ کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرا لال ارے اپنے بابا کی طرح مارا جائے گا یا اپنے چچا کی طرح مارا جائے گا۔ ہار والا شب عاشور آ گئی ہے، شب عاشور جب آئی تو ایک مرتبہ ماں نے تیار کرنا شروع کیا، سارے کپڑے پہنا کر دیکھ رہی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنے سارے کپڑے پہنا کر پوری رات فرما دیکھنا کیوں چاہتی ہے؟ شاید فرما اس لیے یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ جب میرا لال دلہا بننے کے بعد ان کپڑوں کو پہنتا تو کیسا لگتا۔ ہاں عمر فرما نے کپڑے پہنائے، پوری رات تیاری کی، روز عاشور آ گیا، قاسم آتے ہیں چچا کے پاس، چچا ایک مرتبہ دیکھتے ہیں بیٹا قاسم تم تو میرے اس بھائی کی نشانی ہو، بھائی کی نشانی ہو، میں تمہیں کس طریقے سے اجازت دے دوں؟ قاسم واپس جاتے ہیں، ایک مرتبہ خیمے میں قاسم جاتے ہیں، خیمے میں جانے کے بعد ماں دیکھتی ہے قاسم میں تمہیں ابھی تک زندہ دیکھ رہی ہوں، اب تک تو تمہیں مر جانا چاہیے تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ اب تک تم کیسے زندہ ہو؟ قاسم کہتے ہیں کہ اے اماں چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ فرما سوچ رہی ہے کہ آخر کیا کیا جائے۔ اتنے میں ایک وصیت وقت والی کی یاد آئی کہ امام حسن نے ایک وصیت کی تھی، کہا تھا اے فرما قاسم کے گلے میں ایک تعویذ میں ڈال دے رہا ہوں، جب سب سے بڑا وقت آئے، جب سب سے مصیبت کا وقت آئے تبھی اس تعویذ کو کھولنا اور جو میں نے دیا ہے وہ اس پہ لکھ کے جب اسے پڑھے گی تو مصیبت ٹل جائے گی، مصیبت ٹل جائے گی۔ ہاں جانو فرما کو اطمینان ہوا، والی کی وصیت یاد آئی، قاسم کو بلایا، قاسم کو بلانے کے بعد تعویذ اتارا، تعویذ کو لیا، کہا مصیبت حل ہے۔ آتی ہے مشکل کشا کے لال حسین کے پاس، ایک مرتبہ غیر تدلیلی آتی ہے، آنے کے بعد کچھ بولتی نہیں ہے، بھابھی کو آتے ہوئے دیکھا، امام نے استقبال کیا، بھابھی کیوں آئی؟ حسین کی بھابھی نے، حسن کی بیوہ نے کچھ نہ کہا، قاسم کے ہاتھ میں تعویذ دیا، کہا
चचा को दे दो। चचा को कासिम ने तारीफ दिया। बड़े इत्मीनान से पढ़ रहा हूँ ताकि तारीफ पढ़ लीजिए, सुन लीजिए। मसाइल अभी आखिर में मैं पढ़ रहा हूँ। तारीफ दिया, कहा क्या है? कहा एक तारीफ है जो आपके भैया ने उस वक्त दिया था जब कलेजे के टुकड़े गिर रहे थे, कासिम के गले में डाल दिया था। भैया का नाम सुना, तारीफ को खोला, भैया की तहरीर देखी, भैया का गले याद आया, भैया की जुल्फे याद आई। एक मरतबा तारीफ को आंखों से लगाया, बोसा दिया, देखा कासिम के लिए चंद बातें लिखी थी, चंद बातें हुसैन के लिए लिखी थी। लिखा था कासिम, जब करबला का मैदान होगा, मुसीबत की घड़ी होगी, मेरे मजलूम हुसैन का कोई आवर और नसीब ना होगा, तो ऐसा करना तुम अपने आप को हुसैन पर कुर्बान कर देना। और देखो कासिम, जब मुसीबत आए तभी ये तावीज़ बोलना। और हुसैन के लिए एक जुमला लिखा था, सुनिएगा क्या लिखा था? अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ला यौमक यौमुक या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। हे हुसैन गनी, आपके आशूर से कैसा दिन कोई ही दिन न होगा। हुसैन ने मकसद समझा, कासिम ने कहा जाओ बेटा जाओ। एक मरतबा उमर फारूक ने कहा कासिम को ऐसे नहीं भेजना है, लाओ मैं इसे सजा के ले आता हूँ। कासिम को सजा कर लेकर आई, अमामा लगाना कर लेकर आई, कपड़े पहना कर लेकर आई। लाने के बाद हुसैन की खिदमत में दिया, आका ये लीजिए कासिम तैयार है। कासिम को बैठाने से पहले एक मरतबा हुसैन ने कासिम से अमाने कासिम के अमामे की तो लड़कियों को गले में डाला। ज़ैनब मजा आई, एक तरफ इस मंजर को देखती है, तड़प चलाती है भाई के पास। मजा ये तो बताइए कि आखिर आपने ये क्या किया? कहा तुम्हें नहीं मालूम, मैं ये देखना चाहता था कि अगर कासिम को नौशा बनाया जाता, सेरा गले पर डाला जाता, तो कासिम कैसा बचता? अल्लाह अकबर। नवाज़े रसूल ने कासिम के गले में अपने को इस तरीके से डाला, कासिम का चेहरा तैयार हुआ। एक मरतबा कासिम के गिरेबान को चाप कर दिया, चाप करने के बाद सुई का जुमला कासिम के गले को जब चाप किया, माजाई ने देखा, माजाई ये क्या कर दिया? कासिम के गले को चाप क्यों कर दिया? कहा देखो देखो, ये गले का चाप करना ये तीवी की अलामत है। मैं कासिम के गले को इसलिए चाप कर रहा हूँ कि आधा कासिम बच्चाए तरह खा जाए कि ये तीव है। हाँ राजा, अब कासिम चले तो अब जब चलते हैं कासिम 30 लाख मजमा बता रहे, 30 लाख फौज एक तरफ से कासिम पर हमलावर होती है, एक ने पीछे से फिर मैदा मारा। रवायत कहती है वो मैदा वही लगा जहां अली अकबर के बल जीनेगी थी। कासिम से सामना न करा। एक मरतबा ऐसे की आता है, लेता है एक गुर्द को कासिम के सर पर मारता है। अब कासिम न रुक सके, आवाज हम शहीद ये देता था, चचा बचा लीजिए, अब अब्दुल्ला बचा लीजिए, अब्बास बचा लीजिए, लेकिन कासिम आवाज दे अम्मा बचाओ, अम्मा बचाओ। हुसैन के कानों में आवाज आई, हुसैन शेर की तरह आगे बढ़े, फौज में शेर को आते देखा। एक मरतबा इधर की फौज उधर की फौज बीच में कासिम कहता ए अम्मा कासिम को बचा लीजिए। हाल बारदा एक जुमला बसाए का और सुन लीजिए। अब जब वहां पर हुसैन पहुंचे तो क्या देखते हैं? कासिम दुनिया में रहे, सारे बसाए नहीं। एक मरतबा हुसैन अपनी अबा को बिछाते हैं, अबा को बिछाने के बाद उसके अंदर कासिम के टुकड़ों को रखते हैं, गठरी बनाए हुए लेकर आते हैं, ले आने के बाद उनके शहीदा में आते हैं। एक मरतबा उनमें कुलसुम को बुलाते हैं, दीदी ज़ैनब को बुलाते हैं, उम्मे लैला को बुलाते हैं, दीदी रुमा को बुलाते हैं, कहते हैं ये बताओ बहादुर उम्मे फरवा कहाँ है? कहा खैमे में है, खैमे में है, खैमे में है, खैमे में है। कहा ऐसा है, जाओ दो बीवियां जाकर तो पहले फरवा के दिल को संभाल लो, और फिर सुनो, एक बाजू को एक बीवी पकड़ना, दूसरे बाजू को दूसरी बीवी पकड़ना, और पकड़ने के बाद उनको लेकर आओ। बीवियां कहती हैं जब हम फरवा के कमरे में गए, हुजरे में गए, खैमे में
زینب نے سہارا دیا، ام کلثوم نے سہارا دیا، ایک مرتبہ لیلا نے سنبھالا، رباب نے سنبھالا، لڑکھڑاتی ہوئی ام فرما کو حسین کے قریب لائی، حسین کو ام فرما نے دیکھا، کہا اے امام یہ تو بتا دیجئے کہ کیا آپ میرے بیٹے سے راضی ہیں؟ کہا اے بھوبی اماں یہ باتیں تو بعد میں ہوگی، یہ لیجئے اپنے قاضی کو لیجئے۔ اب ام فرما نے کہا میرا قاضی کہاں ہے؟ ارے وہ اتنا چھوٹا تو نہ تھا۔ یا ام فرما ذرا گھڑی تو کھول لو۔ اب جب ام فرما نے بولا خدا کسی کو منظر نہ دکھائے، قاتل کی لاشوں کے ٹکڑے اے لیلا یہ تیرا حال ہے، ارے یہ بات تجھے بلا رہا اے قاتل یہ بات کیسے روئے ماں بنت بے آسرا ہو۔ ماں بنت حسین